اور اب دعا میں مصروف ہو جائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، تو ہی مالک ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی حاکم ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی ہمارا محبوب ہے. اے اللہ، ہمیں محبت کا سلیقہ بھی نہیں آتا. تو نے جس محبت کی دعوت دی ہے اس سے ہمارے دلوں کو معمور فرما دے. اے اللہ، اپنی کبریائی، اپنے جلال، اپنی قوت اور اپنی قدرت پر یقین کامل نصیب فرما. اے اللہ، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، تجھی پر توکل ہے. تو مالک الملک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے اللہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ساری شہنشاہیتیں، ساری مملکتیں تیرے دست قدرت میں ہے. تو ہی مالک ہے، تو ہی حاکم ہے. سب تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل فرما دے. اے اللہ، تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے. دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے. مردہ سے زندہ کو وجود میں لے آتا ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے انگنت عطا فرماتا ہے. اے قادر مطلق، اے رب السماوات والارض، تیرے عاجز بندے آج بھٹکل کے شہر میں اور جامعہ اسلامیہ کے سایہ تلے اے اللہ تیری شریعت کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، تو اپنی شریعت کا خود محافظ ہے. اے اللہ، جن بندوں کو بھی تو استعمال فرما لے گا یہ تیرا کرم ہوگا، تیرا فضل ہوگا، تیرا انعام ہوگا. اے اللہ، ہم بندوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے. اے اللہ، ہم کو اپنی خدمت کے لیے استعمال فرما. اے اللہ، ہم سب کو اپنے دربار کا خاکروب بنا دے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے، عبدیت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ، تیرے دربار میں اس مبارک وقت میں، یہ وقت سحر کہ تیرے بندے کتنے اس وقت تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے، کتنے تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، کتنے بندے ہوں گے جو رکوع و سجود میں ہوں گے. اے اللہ، کتنے بندے ہوں گے جو حرمین میں اور مسجد اقصی میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں تجھ سے لو لگا رہے ہوں گے. رات کا یہ وقت کے فرشتے زمین والوں پر، اہل ایمان پر رش کر رہے ہوں گے. اے اللہ، اس مبارک وقت میں جبکہ تیرے نبی کا فرمان ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تو دعائیں قبول فرمائے گا. اے اللہ، یقین ہے کہ ہماری دعا رائے گا نہیں جائے گی. اے اللہ، یقین ہے کہ تیرا دربار بڑا غنی ہے. اے اللہ، تیرے خزانے بے انتہا ہیں، تو اپنے خزانوں سے جس کو چاہے نواز دے. اے اللہ، یقین کی اس کیفیت کے ساتھ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ، تیرے سامنے یہ بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، یہ بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں جو تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ، ایمان و یقین کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ، تقوی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ، شریعت کے تحفظ کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ، شریعت پر عمل کرنے کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ، معاشرے کی صلاح و فلاح کی بھیک مانگتے ہیں. اے داتا، اے وہاب، اے منعم، اے غریبوں پر کرم کرنے والے، اے مردہ سے زندہ کو نکالنے والے، بے حیثیت کو باحیثیت بنانے والے، مملوک کو مالک بنانے والے، بیج کو پودا بنانے والے، آسمان کو ستاروں سے جگمگانے والے اور مہتاب سے دن کو روشن کرنے والے، اے قادر مطلق، تیرے عاجز اور لاچار بندے اس ملک میں اور پوری دنیا کے اس پس منظر میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان کی مضبوطی عطا فرما، یقین کی پختگی نصیب فرما، شریعت پر
پر عمل عطا فرما، نیک اعمال نصیب فرما دے، اچھے اخلاق عطا فرما دے، اچھی زندگی عطا فرما، اچھی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ماضی بعید میں اور ماضی قریب میں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے برادر عزیز مولوی الیاس کے والد کی مغفرت فرما، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی بندے دور دراز ملت اسلامیہ کے جتنے بھی افراد اٹھ چکے اور سلف میں شامل ہو چکے، ہم ہمارے پاس سے جا چکے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی حسنات قبول فرما لے، ان کی سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے بھی اس جامعہ کو قائم کیا، جو اس کے بانی تھے، جو اس کے خدام رہے، جو دامے درمے قدمے سخنے اس کے لیے شریک رہے، اے اللہ جنہوں نے یہ اجلاس کیا اور اس کی فکر میں جو شریک رہے، اے اللہ جو بھی اس کی خدمت میں کسی بھی پہلو سے حصے دار ہیں، بوڑھے جوان مرد عورت بچے خدام ذمہ دار فکر مند، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے، اس جامعہ کو برکت عطا فرما، اے اللہ مدارس اسلامیہ کو استحکام نصیب فرما، برکت ان سب کو نصیب فرما، ہماری خانقاہوں کو برکت عطا فرما، ہمارے مراکز کو برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کے تحفظ کا انتظام فرما دے، ان کو مضبوط قلعہ بنا دے، اے اللہ یہ گنہگار، اے اللہ یہ خطا کار، یہ اپنے جرموں کا اعتراف کرنے والے بندے، اے اللہ تیرے عاجز بندے تیرے سامنے اپنی تمام خطاؤں گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اپنی گناہوں کے اعتراف کے ساتھ تیرے حضور میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ اس رات پورے بھٹکل کے لوگوں کی توبہ قبول فرما، اے اللہ پورے اطراف کے لوگوں کی توبہ قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں آئے ان کے گھر پہ جو ان کے اہل خاندان ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو یہاں شریک نہیں ہیں، اے اللہ انہیں بھی قبول فرما لے، ان کو بھی برکتوں سے نہال فرما دے، اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، اے اللہ جن جوانوں نے یہاں پر خدمت انجام دی، اے اللہ ان کی جوانی کو ایسا بے داغ بنا دے کہ پھر وہ پرانے دور کی یادیں تازہ کر دے، اے اللہ پھر ہمارے درمیان محمد الفاتح پیدا فرما، اے اللہ پھر محمد ابن قاسم پیدا فرما، اے اللہ پھر صلاح الدین کو پیدا فرما دے، اے مالک قدس کی حفاظت اور مسجد اقصی کی حفاظت میں لگنے والے وہ تیرے بندے اور امت اسلامیہ کے وہ فرزند، وہ مرد اور عورت، وہ بوڑھے اور جوان و بچے جن پر دشمنوں کے میزائل گرتے ہیں، جن کی چھتوں کو توڑ کر ان کے گھروں کو مقتل بنایا جا رہا ہے، اے اللہ وہ سب کے سب امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے قدموں میں ثبات عطا فرما، ان کو قوت نصیب فرما، ان کے حوصلے بلند فرما، اے اللہ ان کو فتح و نصرت سے نواز دے، اے اللہ دشمنوں کو صہیونیوں کو ظالموں کو شکست دے دے، ان کی کمر توڑ دے، آسمان سے ان پر پتھر برسا، اے اللہ جو بڑی طاقتیں ان کے پیچھے ہیں، جو ان کی مدد کرتی ہیں اور سازشوں میں شریک ہیں، اور دنیا کے جس خطے میں بھی جو لوگ ایسی سازشوں میں شریک اور ظلم اور تعدی اور عدوان میں شریک ہیں، اے اللہ ان کی طاقتیں توڑ دے، اے اللہ ان کی طاقتیں توڑ دے، ان کے ملک توڑ دے، ان کی فوجوں کو توڑ دے، اے اللہ اپنی قدرت کا مشاہدہ فرما دے، اے اللہ تو نے اپنی قدرت کے بہت سے مشاہدے کرائے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پھر مسلمانوں کو عزت و شوکت عطا فرما، پھر ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں دین سے قرب نصیب فرما، پھر ان لوگوں کو جو شرک میں ملوث توحید عطا فرما، پھر ان لوگوں کو جو محروم سعادت ہے سعادت کی دولت نصیب فرما، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ اس ملک کی قسمت کو تبدیل فرما کر یہاں توحید کو مضبوط فرما دے، اے اللہ ایمان کو عام فرما دے، دین کی باتیں بہاری چلا دے، اے اللہ ہم سب کے سب تجھ سے اس تہجد کے وقت میں، اے اللہ اس تہجد کے وقت میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا مخ العبادہ نمازوں کی روح دعا ہے، عبادت کی روح دعا ہے، اور اے اللہ تو دعا سے خوش ہوتا ہے اور تو فرماتا ہے کہ جب بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں سنتا ہوں، اے اللہ اس مبارک وقت میں تجھ سے ہم دعا کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اے دینے والے، اے کرم فرمانے والے،
اے چھوٹوں کو بڑا کرنے والے، اے بحیثیت کو باحثیت کرنے والے، اے اللہ تو چاہے تو نامعلوم کو معلوم کر دے اور جاہل کو عالم بنا دے، تو جس کو چاہے اٹھا دے۔ اے اللہ تیری قدرت کا حوالہ دے کر تیری کبریائی اور جلال پر ایمان رکھتے ہوئے تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور پھر تجھ سے عزت و شوکت کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو عزت و شوکت نصیب فرما، ہمارے اسلاف کی روحوں کو خشک فرما دے، ہمارے اسلاف کی روحوں کو خشک فرما دے اور ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر اخلاف کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، اس پوری ملت پر کرم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بکھرے ہیں ان کے شیرازے کو مجتمع فرما، جو اے اللہ متفرق ہیں ان کو متحد فرما، دلوں سے کینوں کو نکال دے، حسد کو نکال دے۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو اور برائیوں کو ہمارے معاشرے سے نکال کر ایک صالح معاشرہ عطا فرما، صالح افراد نصیب فرما۔ اے اللہ صلاح و فلاح کے راستے پر ڈالنے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس زمین کو مبارک فرما، اس شہر کو قبول فرما، یہاں کے تمام افراد کو قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔